بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل واقفہ نہاد۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملک میں اس وقت جو کرونا کی وبا ہے اس کی شدت میں کس تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے، اور پھر حکومت کو اس وجہ سے جس تنقید کا سامنا ہے اس پہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ کیا واقعی حکومت نے سنجیدگی سے اس وبا سے لڑنے کے لیے، اس وبا کے خاتمے کے لیے، اس پہ قابو پانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، یا اس پہ بے جا تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ اور پھر تھوڑی سی بات اس حوالے سے بھی کر دیں گے کہ یہ جو بجٹ آیا حالیہ، اس پہ حکومت نے کیا واقعی کو اچھا بجٹ دیا ہے، یا اس پہ واقعی کچھ چیزیں حکومت کی طرف سے جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل واقفہ نہاد کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، چینل سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، جس طرح سے پہلے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ ہم آج بات کریں گے حکومت کی طرف سے حکومتی کارکردگی پہ، عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی کارکردگی پہ اور ان کی ٹیم پہ۔ ناظرین، اس وقت سب سے زیادہ جو تنقید کی جا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان پر، وہ اس بات پہ کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کے ارد گرد جو غیر منتخب لوگ ہیں وہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ عمران خان ان کے زیر اثر ہیں اور ان کی کہی ہوئی باتوں پہ، ان کی ایڈوائزز پہ، ان کے مشوروں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور منتخب اراکین اسمبلی کے مشوروں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے یہ تمام جو غلط فیصلے ہیں جس پہ بعد میں حکومت کو تنقید کا سامنا پڑتا ہے وہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عمران خان کے لوگ ناراض ہوئے ان سے، انہوں نے ایک الزام سب نے عائد کیا ہے کہ جی اس ناراضگی کی بنیادی وجہ وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ہیں۔ آج ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کیا اعظم خان واقعی اتنے پاورفل ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین، جب آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان سے تمام فیصلے فواد حسن فواد کرواتے ہیں جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ فواد حسن فواد بطور پرنسپل سیکرٹری شاید تمام وزراء سے، تمام سینئر وزراء سے بھی زیادہ مضبوط تھے، اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ عملاً ان کا کنٹرول تھا، اور پورے پاکستان میں انہوں نے اپنی مرضی کے اپنے من پسند افسر جو ہیں وہ تعینات کر کے پورے بیوروکریسی میں اپنی گرفت کو مضبوط رکھا ہوا تھا۔ اب یہی کچھ بات اعظم خان صاحب کے حوالے سے بھی کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نہ صرف یہ کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں بلکہ انہوں نے بھی بیوروکریسی کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اور اپنے من پسند لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ اہم عہدوں پہ تمام جگہوں پہ تمام صوبوں میں تعینات کر رکھا ہے، جس کے ذریعے سے عملاً وہ پوری بیوروکریسی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب نے جب عمران خان صاحب سے ان کی ناراضگی ہوئی اور شوگر سکینڈل اور یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، تو اس وقت انہوں نے بھی یہ کہا کہ میرے خلاف اعظم خان جو ہیں وہ یہ ساری کارروائی کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بیگم فردوس عاشق اعوان صاحبہ، ان سے جب ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ پہلے ان کے پیچھے بھی نہ صرف یہ کہ اعظم خان نے یہ سب کچھ کیا بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ پہلے اعظم خان نے انہیں یہ کہا فون پہ کہ جی آپ ریزائن کر دیں، لیکن جب فردوس عاشق اعوان نے ریزائن کرنے سے انکار کیا تو پھر اعظم خان صاحب نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ ناظرین، بادی نظر میں یہ بات اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری کوئی بھی ہو، وہ کیا اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر، وزیر اعظم کی منشا کے بغیر کوئی بھی عمل کر دے؟ اور اگر آپ میاں نواز شریف اور عمران خان دونوں کی پرسنالٹی کو دیکھیں، دونوں کی شخصیت کو دیکھیں، تو دونوں کی پرسنالٹی میں آپ کو ایک بات مشترک نظر آئے گی کہ دونوں اتھارٹیٹیو ہیں، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی بات ہو وہی مانی جائے۔ تو کیا اس طرح یہ ممکن ہے کہ پرنسپل سیکرٹری صاحبان اپنی مرضیاں کرتے رہیں؟ اچھا ناظرین، یہ پرنسپل سیکرٹری کی سیٹ اتنی مضبوط ہے کہ اب اگر آپ کو بتائیں تو ایک نئی کنٹروورسی بھی مارکیٹ میں ہے جس پہ بہت ساری بحث ہو رہی ہے، اور تمام پاور کوریڈورز میں اس کا بڑا ذکر ہے۔
نئی کنٹروورسی یہ ہے کہ ایک سینئر بیوروکریٹ ڈاکٹر اعجاز منیر جو ہیں ان کا یہ نام لیا جا رہا ہے کہ شاید وہ اب اس کوشش میں ہیں کہ پرنسپل سیکرٹری لگ جائیں وزیر اعظم کے. اس سلسلے میں کہا یہ جا رہا ہے, یہ تھیوری جو پیش کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر اعجاز منیر جو ہیں وہ فؤاد حسن فؤاد سے بھی ان کا ذاتی تعلق رہا ہے, قریبی تعلق رہا ہے, اور ان کی بیوروکریسی میں جڑیں بڑی مضبوط ہیں. اب جو لوگ اعظم خان کے خلاف ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اعظم خان کو اس سیٹ سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ پہ اعجاز منیر صاحب کو پرنسپل سیکرٹری لگوا دیا جائے, اور پھر ان کے ذریعے سے بیوروکریسی میں نہ صرف وفاق کی سطح پہ بلکہ پنجاب میں, کے پی میں, بلوچستان میں اور سندھ میں, خاص طور پہ پنجاب میں ٹارگٹ کیا جائے بیوروکریسی کو, اور یہ موجودہ بیوروکریسی کو اچھار پچھار کر کے تو اپنے من پسند لوگ لا کے کام کروائے جائیں. ناظرین, یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا واقعی اس طرح کی جو ہیں بیوروکریسی کے اندر اس طرح کی محاذ آرائیاں ہیں؟ اگر ہم اس کا سوال دیکھیں تو جی اس کا جواب ہمیں ہاں میں ملتا ہے کہ بالکل اس طرح کی اگر کوئی بات ہو تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہوگا, بلکہ پہلے بھی بیوروکریسی میں مختلف گروپس ہوتے ہیں, مختلف لابیز ہوتی ہیں اور وہ مل کے کام کرتی ہیں. لیکن اس وقت کیا ڈاکٹر اعجاز منیر اور ان کے چاہنے والے یہ موو چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے, یا اعظم خان اس موو کے حوالے سے کیا موقف اپنائے ہوئے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ثانوی ہو جاتی ہیں, ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اگر وزیر اعظم عمران خان کا اعتماد اعظم خان پہ اسی طرح سے قائم ہے. اور اگر وزیر اعظم کا اعتماد اعظم خان سے ہل گیا ہے یا وزیر اعظم اب پوری طرح سے ان پہ اعتماد نہیں کرتے تو پھر شاید یہ موو کامیاب ہو جائے. لیکن اس سلسلے میں یہ ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا وزیر اعظم کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہوں نے واقعی وزیر اعظم کو قائل کر لیا ہے کہ انہیں اعظم خان کی اب ضرورت باقی نہیں رہی؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان اعظم خان کو اس وقت سے پسند کرتے ہیں جب وہ کے پی میں پچھلے الیکشنز کے بعد حکومت تھی 2013 کے بعد کے پی میں پی ٹی آئی کی اور پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے, تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے اعظم خان کے ساتھ بڑا کام کیا, اور اعظم خان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پرنسپل سیکرٹری کے طور پہ بھی ان کو اپنے ساتھ مرکز میں لے کے جائیں گے. لہٰذا عمران خان صاحب کی رائے کو تبدیل کرنا بادی نظر میں اتنا آسان نظر نہیں آتا. ناظرین, اب آ جاتے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے کہ یہ کیا صورتحال ہے. تو اب جو اعظم خان صاحب کے مخالفین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کرونا میں حکومت پہ جو اتنی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ بھی بیوروکریسی ہے, کہ بیوروکریسی نے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کیا جس طرح سے بیوروکریسی کو پرفارم کرنا چاہیے تھا. لہٰذا کرونا کی وبا پہ نہ تو یہ کہ قابو پایا جا سکا اور نہ ہی پوری طرح سے لاک ڈاؤن کیا جا سکا, اور اس کی بنیادی وجہ بھی وہ یہی قرار دیتے ہیں کہ کیونکہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ براہ راست بیوروکریسی کو کنٹرول کرتے ہیں, اس لیے اعظم خان کی یہ ناکامی ہے کہ اگر بیوروکریسی نے پرفارم اچھا نہیں کیا. لیکن ان جو اعظم خان کے قریبی حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پہلے دن سے اس بات پہ کنونسڈ تھے کہ وہ لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہتے. وزیر اعظم اصل میں وزیر اعظم عمران خان کو کچھ روحانی اشارے بھی ایسے ملے تھے جس کی وجہ سے عمران خان کا یہ ماننا تھا کہ اگر لوگ بھوک سے مر گئے, اگر لوگوں کے گھر میں رزق کی کمی ہو گئی, اگر لوگوں کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھوک کا سامنا کرنا پڑا تو پھر ملک کے لیے وسائل بڑھ جائیں گے. اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو وزیر اعظم کی یہ سوچ کو اتنی غلط نہیں تھی. اس بات کا خیال کرنا کہ کوئی بھی غریب آدمی بھوک سے نہ مرے ایک بہت اچھی سوچ ہے, اور اسی سوچ کے تحت وزیر اعظم نے پناہ گاہیں بھی بنائی تھیں, اور مسافروں کے لیے ان پناہ گاہوں میں 3 وقت کی روٹی کا بھی انتظام کیا گیا تھا, ان کے رات کو سونے کا بھی انتظام کیا گیا تھا. لیکن وزیر اعظم کے مخالفین اور ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جناب مسافروں کے لیے انتظام کرنا کچھ اور بات ہے, لیکن آپ نے صرف اس ڈر سے کہ کہیں لوگ بھوک سے نہ مر جائیں, حالانکہ پاکستان میں حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ لوگ بھوک سے مرنے کا شکار ہوں. لہٰذا اگر شروع میں
پراپر لاک ڈاؤن کر دیا جاتا تو آج صورتحال اس سے مختلف ہوتی اور کرونا اتنی تیزی سے نہ پھیلتا۔ ناظرین، اگر ہم امپیریل کالج لندن کی تازہ ترین جو ریسرچ ہے اس کو دیکھیں تو اس ریسرچ کے مطابق ابھی جولائی میں جو ہے کرونا کا پیک ہوگا، اور پاکستان میں اس ریسرچ کے مطابق اگست کا جو پہلا ہفتہ ہے 10 اگست تک، یعنی عید الاضحیٰ اور اس کے فوری بعد جو ہے کرونا کے مریضوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوگا اور یہ اپنی پیک پہ چلا جائے گا۔ ناظرین، اگر یہ واقعی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر صورتحال کس طرح سے کنٹرول کی جائے گی؟ حکومت کی کوئی واضح پالیسی اس حوالے سے نظر نہیں آتی۔ اسد عمر صاحب نے 3 دن پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے، میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جی یہ چانسز ہیں کہ پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 10 سے 12 لاکھ ہو جائے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا، شاید وہ یہ بتانا بھول گئے کہ اس کے لیے حکومت نے اقدامات کیا کیے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ حکومت ان سے نپٹنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے سروکار نہیں، کیا آپ صرف عوام کو ڈرا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ جی اتنی تعداد بڑھ جائے گی، مریضوں کی اتنی تعداد ہو جائے گی؟ جناب اچھی بات ہے، آپ لوگوں کو ضرور آگاہ کریں، لیکن لوگوں کی زیادہ دلچسپی اس بات میں ہے کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ اگر اتنی تعداد ہوگی تو آپ نے انتظامات کیا کیے ہیں، کہاں پہ کوئی عارضی اسپتال بنائے گئے ہیں، کہاں پہ کیا انتظام، ضلع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ، سب تحصیل کی سطح پہ آپ نے کیا انتظامات کیے؟ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد، پنڈی، فیصل آباد، حیدرآباد، آپ کسی بھی شہر کا نام لیں، کوئٹہ، پرائیویٹ ہسپتالوں نے، پرائیویٹ مافیا نے لوگوں کو لوٹنے پہ اپنے ساری توجہ رکھی ہوئی ہے۔ کوئی مریض ایسا نہیں جو اگر کسی پرائیویٹ ہسپتال میں چلا جائے تو اس کو بیچارے کی جیب خالی نہ کر دی جائے۔ اس کے علاوہ سرکاری ہسپتالوں میں انتظامات اول تو ہیں ہی نہیں، اگر کسی جگہ پہ ہیں تو وہاں پہ بیڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی مریض کو ایک بیڈ بھی مہیا نہیں کر سکتے تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیا کریں گے؟ عالمی اداروں کے مطابق اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں 1600 لوگوں کے لیے ایک بیڈ سرکاری ہسپتال میں ایک بیڈ دستیاب ہے۔ اگر ایسی صورتحال میں آپ کے پاس 10-12 لاکھ کرونا کے مریض آ گئے تو آپ ان سے کیسے نپٹیں گے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ ایسے تمام لوگ جو ان کے ارد گرد بھی موجود ہیں اور جو اس طرح کی کانٹروورسیز میں ہے کہ جی پرنسپل سیکرٹری رہے یا جائے، فلاں ہو یا نہ ہو، اس تمام لوگوں کو سختی سے اس بات سے روک دیں، ان سے کہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، ابھی تمام لوگ اپنی ساری توجہ کرونا سے لڑنے کے لیے لگا دیں اور حکومت یہ فیصلہ کرے کہ اس نے عوام کو کس طرح سے بچانا ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے اگر ہم تیسرا پہلو دیکھیں بجٹ کے حوالے سے کہ اس پہ حکومت پہ کیوں تنقید ہو رہی ہے، تو حکومت پہ بنیادی تنقید اسی لیے کی جا رہی ہے کہ ایک تو حکومت اس کرونا کی وجہ سے معیشت پہلے سے بھی صورتحال خراب ہے اور حکومت کے پاس وسائل نہیں تھے کہ وہ بہت اچھا بجٹ دیتے یا وہ ملازمین کے لیے ریلیف دیتے۔ ایون 15 سال کے بعد یہ پہلا بجٹ ہے جس میں پینشنر کو بھی پینشن میں کوئی 1 روپے کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ دوسرا، صحت کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے بھی جو بجٹ رکھے گئے ہیں، معاشی ماہرین کے مطابق وہ فنڈز کو اتنے کافی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کیونکہ خسارے کا بجٹ ہے اور 3500 ارب روپے خسارے کا بجٹ، اور جو آپ نے تخمینہ رکھا ہے اس بات کا کہ آپ ریونیو کیسے، ٹیکس کلیکشن کیسے کریں گے، تو اس میں یہ دیکھیں کہ ٹیکس کلیکشن پہلے ہی آپ نے جو پچھلی دفعہ ایک غیر حقیقی ہدف رکھا تھا، جب وہ ہی پورا نہیں کر سکے 5500 ارب کا، تو اب آپ نے جو ہدف رکھ لیا ہے وہ کیسے پورا کریں گے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے جو بجٹ اس وقت بھی آپ کو ماہرین نے کہا تھا کہ 5500 ارب پورا نہیں ہوگا۔ آپ بجائے اس کے کہ گریجولی اپنا ہدف بڑھاتے چلے جائیں، جب آپ پہلے اتنا ہدف مقرر کر لیتے ہیں جو ممکن ہی نہ ہو تو پھر حکومت کو سبکی اٹھانا پڑتی ہے۔ اسی لیے بیوروکریسی پہ تنقید کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بیوروکریسی کی وجہ سے ہیں، اور بیوروکریسی میں کیونکہ مسلم لیگ نون کی جڑیں خاصی مضبوط ہیں، اس لیے شاید بیوروکریسی جان بوجھ کے پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ اس طرح کا کام کر رہی ہے اور ان سے اس طرح کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں جس پہ ان پہ تنقید ہو سکے۔ ناظرین،
اگر واقعی اس بات کو ہم اس مفروضے کو سچ مان لیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ غلطی بیوروکریسی کی نہیں ہے، پھر یہ غلطی عمران خان اور ان کی ٹیم کی ہے کہ اگر وہ واقعی اس طرح کا ویژن ہی نہیں رکھتے کہ اپنے دوست اور دشمن میں پہچان رکھ سکیں تو پھر اللہ ان کا بھلا کرے، ان کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل واقفہ نہال کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔